بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں روز FM 90. میں ہوں RJ اظہر علی. میں اس وقت موجود ہوں حلقہ سمانی ایریا 6 کے گاؤں جڑالی میں, اور یہاں پہ چودھری محمد رزاق صاحب ایک کارنر میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے, اور یہ آزاد امیدوار ہیں آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اسمبلی کے لیے. یہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا, اور مختلف لوگوں نے یہاں پہ تقاریر کی اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس مرتبہ الیکشن میں چودھری رزاق صاحب کو کامیاب کروا کے وہ اسمبلی میں بھیجیں گے. یہاں پہ اس وقت ایک انوکھا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ بالکل تقریب کے آخر میں جب دو بھائی جو تقریباً پچھلے 10-11 سال سے آپسی اختلافات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے تھے, تو انہوں نے سٹیج پہ آ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, جتنے بھی ان کے مقدمات ہیں اس کو ختم کریں گے, گلے ملے. اور یہ جو پیش آیا یہ واقعہ, اس کو دیکھ کے یہاں پہ پنڈال میں موجود تقریباً ہر شخص ابدیدہ ہو گیا. اور چودھری محمد رزاق صاحب جو امیدوار ہیں اسمبلی کے, اور میں نے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے, اور یقیناً یہ ان کی کوشش تھی. اور میرے سوالات چونکہ چودھری صاحب سے کچھ اور تھے, میں کچھ اور پوچھنے کے لیے آیا ہوا تھا. علاقے کے بے شمار یہاں پہ مسائل ہیں. جب میں ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچا تو میں بہت سارا ناراض تھا کہ یہاں پہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو سہولیات نہیں دے رہے. لیکن جب یہ اس طرح کی میں نے چیزیں دیکھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی سیاست, میں آپ کو میڈیا کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سر, کہ آپ کی جو سیاست ہے وہی اصل سیاست ہے, اور سیاست کا مطلب ہوتا ہے عبادت, اور آپ عبادت کر رہے ہیں. اور میں ان بھائیوں کا نام تو آن ایئر نہیں لوں گا, لیکن میں ان کو بھی میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو سر میں بالکل میرے سوالات ختم ہو گئے, میں بے بس ہو گیا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھ کے. میں نے بہت سارے جلسے جلوس اٹینڈ کیے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں, اور میں یہاں پہ آ کے بالکل بے بس ہو گیا ہوں. آج آپ نے جو یہ کیا ہے, تو سر اس پہ آپ کچھ ہمارے سامعین کو کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہ صاحب, آپ اتنے دور دراز علاقے میں تشریف لائے اور یہاں کے حالات کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بلا شبہ یہاں بہت پسماندگی ہے. جو ابتدائی طور پہ کام ہوئے وہ میرے مرحوم بھائی کے دور میں ہی ہوئے. اس کے بعد اس وقت تک یہ 15 سال جو عرصہ گزرا ہے, اس میں وہ نہ تو کوئی ریکروٹمنٹ ہو سکی, نہ اس طرح کے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی. بجلی پہلے سے موجود تھی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روڈ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جاتا, ایجوکیشن کے جو بہتر کی جاتی وہاں. تو یہاں اسکول, گرلز مڈل اسکول اور بوائز مڈل اسکول ہیں, اور ان کی بلڈنگ جو ہے نا اتنی خستہ حالت میں ہے. اور لوکلی جو ہو سکتا تھا مجھ سے وہ میں نے کیا. وہ کسی پہ احسان نہیں ہے, نہ سیاسی بنیادوں پہ میں نے کیا. پانی کا مسئلہ تھا, وہ میری ایک اپنی خواہش تھی اور میں نے اسی بنیاد پہ وہ تھوڑا بہت کام کیا. لیکن چونکہ یہ حکومتی پروجیکٹس ہوتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے جو MLA 15 سال سے آ رہے ہیں, یہ جڑالی کے لوگوں نے جس طرح ہمیشہ میرے بھائی کو کامیاب کرواتے تھے, جیسا کہ مقررین نے کہا کہ یہ جڑالی واحد وہ اسٹیشن ہے جس کو اکثریت دلاتے ہیں وہی MLA ہوتا ہے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جڑالی موجہ جڑالی کے لوگوں کو کہ وہ بھائی کو الیکشن جتاتے رہے, وہ بھائی MLA بنتے رہے. اس کے بعد یہ چودھری علی شان صاحب کو ممبر اسمبلی بناتے رہے, لیکن وہ تو کامیاب ہوتے رہے, لیکن جڑالی کے لوگوں کا انہوں نے کچھ ذرا بر بھی خیال نہ کیا. مجموعی طور پہ حلقے کے اندر ان کی کارکردگی بالکل جو ہے ممبر اسمبلی کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, زیرو ہے. تو یہاں جو مسائل کی آپ نے بات کی, یا اسکولس کے دونوں اسکولس گرلز اور بوائز, ان کا مسئلہ ہے. اور پھر یہاں روڈز کی یہ حالت ہے کہ چونکہ پہاڑی ایریا ہے, دور دراز علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں, کنجکٹڈ آبادی تو ہے نہیں ہے. اب ان کی روڈز کا مسئلہ ہے, بلکہ پیدل چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں. تو الحمدللہ جو کام ہوئے میرے بھائی نے, جہاں انہوں نے کام چھوڑے تھے, میرا ایک پروگرام ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا. اور میرا جو پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ میری پرائرٹی یہ موجہ جڑالی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ موجہ جڑالی جو ہے یہ میرے بھائی کا گھر تھا اور میرا گھر ہے, اور میں اس کو پروان چڑھاؤں گا. اور جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر میں بھی بات کی, اور اس میں یوتھ کا ایک بڑا مرکزی کردار ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یوتھ کے نمائندوں کو, جو ان کے عہدیداران ہیں سینئر, ان کو ساتھ لے کے چلوں, اور ان کی مشاورت سے اس حلقے کے اندر جو پرائرٹی میں قائم کروں وہ موجہ جڑالی. اور آپ نے دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ شامل ہوئے, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلے کیا پوزیشن تھی. اور جس وقت بھائی الیکشن میں ہوتے تھے تو بالکل یہی جمع غفیر اور اسی طرح کا ماحول ہوتا تھا جو آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ملا ہے.
تو یہ لوگوں کی پیار و محبت کی بات ہے. لوگوں کے ساتھ وہ میری عقیدت ہے, میرے مائی بہنوں کے ساتھ ان کا وہ پیار تھا جس کی بنیاد پہ آج اللہ کے فضل و کرم سے لوگ میرے ساتھ, یہ یوں سمجھیں کہ الیکشن اس پولنگ کی حد تک یک طرفہ ہونے جا رہا ہے. دوسری بات, بالکل آپ نے صحیح بات کہی, چونکہ میرے لیے جیسے کہ میں نے بات بھی کی, میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ ایک حاجی بوٹا صاحب میرے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں, بڑی مشکل حالات میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. دوسری طرف چودھری مقبول صاحب ریٹائرڈ رینج آفیسر فارسٹ, ان کے ساتھ وہ میرا رشتہ تھا بھائی کا. یہ بالکل میرے بڑے بھائی رشید مرحوم کی جگہ تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو انہوں نے جس پیار و محبت سے, جس عقیدت کے ساتھ میں, شفقت کے ساتھ میرے ساتھ یہ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے, بلا شبہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 11 سال اتنی دوریاں ہوں, مقدمات ہوں اور بلا وجہ زیادتی بھی ہوئی ہو, لیکن فیملی کے اندر زیادتی بھی ہو جاتی ہے, لیکن معاف کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ سب سے اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے, اور معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ یہ انہوں نے اظہار کیا ہے, یہ مجھ پہ احسان تو ہے ہی ہے, لیکن اس وادی کے اندر میں کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ اتنی دوریاں ہونے کے باوجود 2 دن اکٹھے کمپین کی, اور آج انہوں نے یہ بات کہی. اور میں جیسا کہ پہلے گزارش کر رہا تھا کہ میرے لیے بھی مشکل تھا, لیکن آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مقبول صاحب نے جو یہ بات تاریخ ایک رقم کر گئے ہیں کہ اتنی دوری بھی ہو, کوئی پرا پنچایت بھی نہ ہو, کوئی سچائی کی بات یا کوئی اس طرح کی بات بھی نہ ہو, بغیر کوئی ہیل و جد کیے اتنا بڑا انہوں نے کام کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اس طرح کے کام اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق دے. اور یقیناً جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ میری پرائرٹی الیکشن جیتنے کے بعد اللہ انشاءاللہ موقع دے گا. مجھے لگتا ہے, میرا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وادی کے کونے کونے میں یہی صورتحال ہے. لوگ ایک امید سے, اس امید سے کہ علاقے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا ہو. اور یہ کریڈٹ بھی مجھے جاتا ہے کہ الحمدللہ اس وقت جو برادری ازم جو ہمارے علاقے میں بڑے عروج پہ ہوتا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے ان جیسے بھائیوں بزرگوں کی دعاؤں سے آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور اس میں کوئی جاٹ, کوئی راجپوت, کوئی دیگر کسی برادری کے فرد کی بات نہیں ہے. ایک ہی صاحب کا ماٹو ہے کہ ہم نے وادی سمانی کے اندر بہتری لانی ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کر کے بہتری لائیں گے. جی, آپ سن رہے ہیں روز FM 90 اور میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ سمانی سے چودھری محمد رزاق صاحب. چودھری محمد رزاق صاحب, میں برملا آپ سے اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا دوسرا چکر ہے پونا میں, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آج یہاں پہ کیوں آیا ہوں. میری پرسوں آپ سے ملاقات ہوئی تھی, ایک سرسری سی وہ ملاقات تھی, اور آپ کی شخصیت میں نے وہ کشش دیکھی کہ آج میں اتنے دور, یقین کریں کہ میں میرپور سے نکلا, میں نے کاکڑا آ کے پلین چینج کیا کہ میں واپس جاؤں, پھر نہیں جا پایا. پھر اسلام گڑھ آتے آتے میں جب پونا پہنچا ہوں تو پونا میں مجھے پتہ چلا کہ آپ جڑالی گئے ہوئے ہیں. وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ایک دشوار گزار راستہ ہے, لیکن میں خود مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں یہاں تک کیوں پہنچا. میں برملا اظہار کر رہا ہوں, ریڈیو پہ اظہار کر رہا ہوں, اور آپ نے سمعین کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مقصد کے, حالانکہ مجھے میرپور میں بڑے بڑے کام تھے, بہت چیزیں میں نے ان کو کوریج بھی دینی تھی, لیکن میں کوئی ایک پتہ نہیں کون سی وہ آپ کی شخصیت ہے جو مجھے کھینچ کے یہاں پہ لے کر آ گئی. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اب آپ پہ اعتبار کر رہے ہیں, آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں. یہاں کی جو پسماندگی ہے اس کو میں نے خود نوٹ کیا. یہاں پہ سکولز کی کمی ہے, آپ نے خود ذکر کیا, یہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں, اور یہاں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ووٹرز کی تعداد وہ تقریباً 90,000 کے قریب ہے. اور اتنا بڑا حلقہ ہونے کے باوجود اس طرح کی پسماندگی, یعنی کہ جو مقررین تھے یہاں کے لوکل, انہوں نے بھی کہا کہ ہم جیسے پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. تو اس طرح ان کو پسماندہ رکھا گیا, ان کے حقوق دبائے گئے, اور جن لوگوں کو انہوں نے منتخب کر کے اسمبلیوں تک آج تک پہنچاتے رہے وہ تو امیر سے امیر تر ہو گئے, اور ان کے جو چند اور شرکا تھے. تو آپ آ رہے ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس مرتبہ جیت رہے ہیں آپ اس حلقہ سے. تو آپ عوام کی کس طرح سے خدمت کریں گے اور لوگوں کے لیے آپ موجود رہیں گے, تو آپ کا منشور کیا ہے, اور آپ کس طرح سے آپ اپنے پوری آپ کی جو آنے والی آپ کی جو MLA کی زندگی ہے اس کو آپ سکیجول کریں گے؟ دیکھیں جی کہ MLA جو ہوتا ہے یہ لوگوں کی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے, اس کے بہت سارے فورم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ اس نے آ کے نمائندگی بھی ادا کرنا ہوتا ہے, ریاست کی بات کرنی ہوتی ہے, قانون سازی کی بات کرنی ہوتی ہے, اور دوسرا جو اس کو اپنے فنڈز بحیثیت MLA وہ ملتے ہیں, ان کی مساویانہ تقسیم بھی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے اس وقت
کوئی آڈٹ ابھی تک نہیں ہوا، اور جتنے فنڈز ملے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایک ایم ایل اے کے کتنے فنڈز ہوتے ہیں، جیز فنڈز کتنا ہے، وہ بیوہ یتیم جو بچیاں ہوتی ہیں غریب ان کے لیے جیز فنڈ آج تک وادی سمانی کے لوگوں کو مرحوم بھائی کے جانے کے بعد کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کتنا جیز فنڈز۔ 1 سال کا 65 لاکھ جیز فنڈ وہاں سے جاری ہوا زکوٰۃ کونسل سے، لیکن میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ میری بیٹی کے لیے یا فلاں کی بیوہ یتیم بچی ہے یا اس کو جو ہے نا جیز فنڈ دیا گیا۔ اس طرح کی کرپشن دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رعایت تو دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، لیکن معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں کی صورتحال یہ ہے اس وقت کہ پوری وادی کے اندر، جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ کوئی آڈٹ نام کی چیز نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ نے احتساب بیورو بھی ختم کر دیا، ان کو لنگڑا لولا کر دیا، تو انشاءاللہ آنے والے وقت یہ بتا رہا ہے کہ احتساب ہی ہوگا۔ اور جب تک آپ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، ان کی کرپشن سامنے نہیں لائیں گے، لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گی۔ اور ان کا جو مقصد تھا وہ بنیادی طور پہ زمینیں الاٹ کروائی ہیں انہوں نے، چاہے وہ ڈڈیال کے اندر ہے، چاہے سواری کے اندر